کوتوال کو پتہ لگا کہ کیس کے نام کا ایک لڑکا لیلا پر عاشق ہے، تو اسے بڑی حیرانی ہوئی. آج سے 1500 سال پہلے کی بات ہے. کبھی ایک نوجوان کو ایک لڑکی سے محبت ہے اور بازار میں اس کا چرچا ہو رہا ہے، بڑی حیرت کی بات ہے. تو اس نے لیلا کا گھر پتہ کیا، پہنچ گیا، اس کے والد سے ملا تو کہنے لگا ایسے ایسے میرے خبر ہوئی. کہتا ہاں بالکل صحیح بات ہے. تو کہنے لگا میں ایک دفعہ لیلا کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھی اتنی کون سی خوبصورت خاتون ہے کہ پورے دیش میں ہی اس کا چرچا ہو گیا. آپ نے بھی لیلا کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہے. مجنو کا نام سن رکھا ہے؟ نہیں. یہ آج سے 1450 سال پہلے پیدا ہوئے دونوں، لیکن عشق ایسا کیا کہ دیکھیے آج ہم عام کسی کو کہتے ہیں مجنو تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے عاشق کہہ رہا ہے. مجنو کا نام کیس تھا. تو کوتوال کو بٹھا لیا لیلا کے والد نے. اس نے چائے وائے لاؤ. جب لے کے آئی تو اس نے دیکھا کہ لیلا تو اتنی کالی ہے، اتنا رنگ اس کا کالا ہے. لیل عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں، اندھیرے کو. اوکے، اتنی کالی ہے، اتنا رنگ اس کا سیاہ ہے، عام لوگوں سے بھی زیادہ کالی. تو اس نے تنزن کہا کہ کیس کو تم میں کیا نظر آ گیا مجنو کو، وہ جو تم پر عاشق ہو گیا؟ تو لیلا نے اسے کہا کہ یہ جو تم نے بات کہی ہے نا کہ کیس کو مجھ میں کیا نظر آ گیا، اگر تم مجنو کی نگاہ سے دیکھتے تو تمہیں دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نظر نہیں آتی. تو ایک دن مدینہ منورہ میں یہ کیس چلا جا رہا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے راستے میں. مشہور تھا نا کہ بھی کیس جو ہے لیلا سے عشق کر رہا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا کہ حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. تو ان دنوں میں خلافت کے کچھ مسائل چل رہے تھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو ملے تو ان دنوں میں خلافت کے کچھ مسائل چل رہے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہمارے خلیفہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تھے. آپ کی اطلاع کے لیے بتا دیں. تو حضرت نے کیس کو چلتے چلتے کہا کہ کیس دیکھو، ہم نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، مسلمانوں میں اتفاق کو قائم رکھنے کے لیے خلافت چھوڑ دی اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا ہے. اچھا یار کیس تو بتا کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو پھر کسی اور خلیفہ بناتا، تیری نگاہ میں ایسا کون ہے جس کو خلیفہ بنایا جا سکتا تھا؟ تو کیس جو تھا اس نے کہا جی یہ گستاخی معاف، اگر مجھے تم پوچھتے تو میں تو صرف لیلا کا ہی نام لیتا کہ اسی خلیفہ بنا تھا. تب امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو مجنو ہے. یہ جو لقب ملا ہے نا مجنو کا، یہ نبی علیہ السلام کے گھرانے سے ملا اس کو. تب ان کی جو روح داد وفا ہے، روح داد محبت ہے، پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے اب تک. نبی علیہ السلام کے نواسے نے کہا کہ تو مجنو ہے یار. تو لوگ کیس کا نام بھول گئے، اس کو مجنو ہی کہنے لگے کہ لیلا اور مجنو کا قصہ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج لیلا اور مجنو کا قصہ کیوں سنا رہے ہیں. کل مجھے باول بھائی ملے تو کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ گلاب کے پھول خریدنے آ رہے ہیں کیونکہ ویلنٹائن ڈے ہے. عشق اور محبت کا دن ہے. عشق کس کو کہتے ہیں؟ محبت ہوتی کیا ہے؟ ہمارے پاس جو دین ہے نا یہ اتنا وراثت والا، اتنا امیر، جس کو رچ ہسٹری کہتے ہیں، اتنا مضبوط دین ہے کہ کوئی پہلو، کوئی نظریہ اسلام نے چھوڑا ہی نہیں ہے.
کہ جس پر اسلام نے اپنی تعلیمات کا اظہار نہ کیا ہو، جس پر روڈ میپ نہ دیا ہو، جس پر یہ نہ کہا ہو کہ چلنا کیسے، کرنا کیا ہے؟ محبت کرنا چاہتے ہیں؟ آؤ ہم سے پوچھو محبت ہوگی کیسے، کرنی کیسے؟ کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب محبت رائج کیے ہیں۔ محبت ہوتی کیا ہے یہ سمجھایا دنیا کو، محبت کے آداب کیا ہیں، محبت کی کیسے جاتی ہے۔ عشق جو ہے نا وہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عشق حقیقی اور ایک ہوتا ہے عشق مزاجی۔ عشق حقیقی وہ جب بندہ اپنے رب اور رسول کے ساتھ وفادار ہونے کے بعد اپنے آپ کو نچھاور کر دیتا ہے دنیا میں ان تمام حلال کاموں کے لیے، جہاں اس کی انا بھی اگر ختم ہوتی ہو تو ان حلال رشتوں کو بچانے کے لیے، حلال کاموں کو کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو نچھاور کرتا ہے۔ اس کو عشق حقیقی کہتے ہیں۔ اور عشق مزاجی وہ جس طرح کسی کو کسی ایک ہی لڑکی سے پیار ہو، یا کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے پیار ہو، یا آپ کو اپنی گاڑی سے پیار ہو، صرف اپنی اولاد سے پیار ہو، یا صرف پیسے سے پیار ہو، یا اپنی شکل سے پیار ہو، یا صرف اپنے کپڑوں سے۔ اس کو عشق مزاجی کہتے ہیں کہ کسی ایک چیز پہ پیچھے لگا ہوا ہے۔ آج دنیا وائلنٹائن ڈے کے نام پر، حالانکہ اگر یہ عقل مند ہوتے وائلنٹائن کا مطلب سمجھتے تو مسٹر وائلنٹائن جو تھے ان کو پھانسی کی سزا اس لیے ہوئی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ سرے بازار لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کریں۔ اٹھاؤ تاریخ، عشق کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ اسلام میں تو ابتدائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، خود عشق کیا محمد الرسول اللہ سے، اپنا محبوب بنایا۔ کائنات کی ابتدائی عشق سے کی گئی، محبت کے ساتھ کی گئی۔ بار بار قرآن پاک میں اپنی محبت کا اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا، کبھی اپنے محبوب کو طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا۔ بار بار اس کا اظہار کیا اپنے محبوب کے ساتھ۔ کبھی ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر پر سجا کے کہا کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، اور نہ قیامت تک ہوگا۔ عشق کے آداب یہ نہیں ہے۔ اور کس کو کہتے ہیں عشق؟ کہ جس کے ساتھ محبت ہو جائے تو پھر اس کا بندہ پلہ نہ چھوڑے، پھر چاہے زندگی میں نشیب آئے، فراز آئے، ترقی آئے، مصیبت آئے، حسن رہے یا چلا جائے، صحت ہو یا ختم ہو جائے، دولت آئے یا چلی جائے، اقتدار میں ہو یا فقیر بن جائے، پھر جس کے ساتھ عشق اور محبت کر لی جاتی ہے ہر حالت میں اس کو نبھایا جاتا ہے، آخر تک اپنے وعدے کو نبھانے کا نام عشق ہے۔ یہ عشق تھوڑی ہے جو 500 روپے کے ہوٹل کے کمرے میں جا کے 15 منٹ بعد ختم ہو جائے۔ اس کو عشق تھوڑی کہتے ہیں کہ کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو سرے بازار آواز مار کے پوچھے کیا تم نے میری والنٹین بننا ہے کہ نہیں بننا۔ عشق کے تو آداب سکھائے گئے ہیں۔ اور دنیا میں ایسی کون سی قوم ہے جو غیرت مند نہیں ہے؟ اللہ نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا سارے ہی غیرت مند ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ کون چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ سرے بازار کوئی بدتمیزی کرے؟ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ تمہیں سلیقہ سکھایا کس نے؟ علامہ اقبال نے کہا نا کہ یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ فرمایا تجھ سے گلہ ہے، یورپ سے کوئی گلہ نہیں ہے مجھے۔
کہ غلامی کے لیے تو تیار ہوا ہے. کون سا ایسا مرد ہے جن لوگوں کو بہت شوق ہے کہ گلاب کے پھول کسی کی بیٹی کو دیے جائیں، وہ کھڑے ہو کے کیا یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ بات فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بیٹی ہے، کسی نے اس کو پھول دینا تو اتنے بجے سے اتنے بجے تک دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ؟ کیا کوئی باپ، کوئی بھائی یہ غیرت گوارا کرتا ہے کہ اس کی نوجوان بیٹی کو کوئی پھول پکڑائے؟ کیا کوئی بیٹی بھی، کوئی لڑکی بھی یہ گوارا کرتی ہے کہ اس کے نوجوان بھائی کو کوئی عورت جو ہے وہ آ کر کے سر بازار بدماشی کی دعوت دے دے؟ غیرت ہر انسان میں موجود ہے. دولت نے ہماری آنکھوں پر گناہ کا پردہ ڈال دیا ہے. دولت نے آپ کی آنکھوں پر گناہ کا پردہ ڈال دیا ہے. بات اگر عشق کی ہوتی، عشق تو لیلا اور مجنوں نے بھی کیا، لیکن لیلا اور مجنوں گھر سے بھاگے نہیں. عشق شیری اور فرہاد نے بھی کیا، لیکن انہوں نے زنا نہیں کیا. عشق ہیر اور رانجھا نے بھی کیا، لیکن حرام کی اولاد پیدا نہیں کی. عشق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے کسی کے ساتھ عیاشی کی جائے. عشق کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ ہو جائے، پھر زندگی ختم ہو جائے، موت آ جائے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، لیکن بندہ اپنے وعدے کے اوپر زندگی کے آخری سانس تک غیرت کے ساتھ ٹکا رہے اور کہے کہ ہاں میں فخر کے ساتھ کہ ہم دونوں میاں اور بیوی کی طرح زندگی گزاریں گے. اس کو عشق کی انتہا کہتے ہیں. جن کا عشق چند گھنٹوں کا ہوتا ہے اس کا نام عیاشی اور بدماشی ہے، اس کو عشق کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے عشق. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عشق کیا اپنے نبی علیہ السلام سے، اور پھر جن کاموں کے لیے رسول اللہ نے کہا کرو ان کو آخر تک نبھایا، اور جن کو کہا نہ کرو اور ان کو نہ کرنے کی وجہ سے بھی پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، لیکن اپنے نبی علیہ السلام کی کبھی پیروی سے نعوذ باللہ انکار نہیں کیا ہے. تاریخ تو اٹھائیں. عشق کہتے کس کو ہیں؟ عاشق ہوتے کیسے ہیں بھائی؟ عاشق ہونے کے لیے کوئی بڑے ہوٹل کا کمرے کی ضرورت نہیں ہے. عاشق بننے کے لیے کوئی بہترین کپڑوں کی، بہترین تحفوں کی ضرورت نہیں ہے. دل میں ایمانداری کا ہونا اپنے ساتھی کے لیے جس میں کھوٹ نہ ہو، جس میں کھوٹ نہ ہو بالکل بھی. محبت جو ہے وہ اپنے سلوک سکھاتی ہے. جو 5 منٹ کے عاشق ہیں ان کو تو یہی پتہ نہیں محبت ہوتی کیا ہے. محبت وہ ہے جس میں لین دین ہو جائے، ادھر سے بھی محبت ہو، ادھر سے بھی محبت ہو. اور پھر عشق اس کو کہتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے لیے ساری زندگی تڑپتا ہے. عاشق اپنے محبوب کو روزانہ دیکھنے کی چاہ رکھتا ہے، اور محبوب کی جلدی زیارت نہیں ہوتی اور زندگی اسی میں گزار دیتا ہے کہ کبھی تو کوئی وقت آئے گا جب میں اپنے محبوب کی زیارت کو پہنچوں گا. عاشقوں کا درجہ محبت کرنے والوں سے بھی اللہ نے بلند رکھا ہے، کیونکہ جو بندہ عاشق ہوتا ہے اس کے دل میں مطلب نہیں ہوتا. وہ عشق کے بدلے کوئی چیز نہیں مانگتا، وہ عشق کے بدلے اپنے جسم کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ عشق کے بدلے پیسے نہیں چاہتا، وہ عشق کے بدلے عزت نہیں چاہتا، وہ عشق کے بدلے اقتدار نہیں چاہتا. یہ عاشق ہے عمار بن یاسر، یہ عاشق ہے سیدنا یاسر اور ان کی اہلیہ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو جہل نے قتل کر دیا صرف اس بات پر کہ محمد رسول اللہ کا انکار کرو. شہادت کو منظور سمجھا، اپنے محبوب سے بے وفائی کی طرف نہیں گئے. آپ کو بھی عشق کرنا ہے تو کیجئے، عشق کرنے سے منع کون کرتا ہے؟ لیکن عشق اپنے آداب میں ہو، عشق اپنے سلیقے میں ہو،
عشق اپنی حیا کے اندر ہو. اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتے ہیں, رسول اللہ حیا کو پسند کرتے ہیں. بے حیائی کو تو کوئی بھی بندہ پسند نہیں کرتا. اگر تو جانور بھی سڑک پر بے حیائی کرتے تو لوگ دیکھ کے اپنا منہ گھما لیتے. اس کا مطلب آپ میں غیرت باقی ہے. تو یہ غیرت ان دنوں میں کہاں چلی جاتی ہے؟ جب کبھی ارادہ کرتے ہو کہ کسی کی بیٹی کو ہم پھول پکڑائیں گے تو پھر یہ غیرت مر کیسے جاتی ہے؟ جن کی غیرت مر جاتی ہے وہ عشق نہیں کر رہے, وہ عیاشی کے موقع تلاش کرتے ہیں. جن کی غیرت مر جاتی ہے وہ عاشق نہیں ہوتے, وہ بدماش ہوتے ہیں. عشق کو یہ نام دے کے کہ فلاں دن ہے, آج فلاں دن ہے, لوگوں کی بیٹیوں کو داغدار کرنے کی ارادوں سے توبہ کرنی چاہیے. انسانوں کو ان چیزوں کا نام دے کے اپنے گھر کی عزت کو پامال کرنے سے توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے کل کو. سوشل میڈیا میں تمام لوگوں نے, چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, ہم نے سمجھا کہ نہیں پتہ نہیں 14 فروری آ رہی, 15 فروری, 7 فروری, 8 فروری کہ یہ آج ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا. ارے بھائی, جس نے یہ کام شروع کیا کم از کم ان کے متعلق ہی پڑھو. اور کون سا ایسا مذہب ہے جو بے حیائی کو پسند کرتا ہے؟ میں نے تو آج تک کسی مذہب کے اندر یہ نہیں سنا. مسلمان ہیں کہتے ہیں برقع لو, سکھ ہیں کہتے ہیں بیٹیاں دستار باندھیں اور سر پر پگڑی باندھیں, دوپٹہ سر پہ ہو. ہندو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں بیٹی کا پلو سر کے اوپر ہونا چاہیے. عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں گرجے میں جو ننیں رہیں گی ان کے بازو بھی ڈھکے ہوئے ہوں, ہاتھوں میں بھی دستانے ڈالے ہوئے ہوں, لباس بھی پورا ہو. جن کو تم آدی واسی کہتے ہو ان کو اتنی غیرت ہے کہ ان کی بہن اور بیٹیاں آج بھی سر پہ روپٹے کو اتنا آگے تک جھکاتی ہیں کہ کوئی ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. اگر غیرت ختم ہو گئی شہر کے لوگوں میں تو جنگل کے ان آدی واسیوں سے سیکھ لو کہ غیرت کہتے کس کو ہیں, عزت کس کو کہتے ہیں, بیٹی کا کیا مقام ہوتا ہے, بہن کو کس طرح دیکھا جاتا ہے, ماں کی کس طرح احترام کی جاتی ہے. اگر شہریوں میں غیرت کم پڑ گئی تو پھر جنگل میں رہنے والوں سے سیکھ لو جو آج بھی پلو ڈھک کے نکلتے ہیں, کسی کو اپنے چہرے کی طرف دیکھنے نہیں دیتے. غیرت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے. ہمارا رب غیرت والا رب ہے, نبی غیرت والے نبی ہیں. ہمیں اپنے اندر غیرت رکھنی چاہیے. یہ غیرت ہی کی تو بات ہے کہ کسی کی بیٹی کی طرف دیکھو تو آنکھیں جھکاؤ. قرآن نے اس بات کا ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو پانی پلایا کنویں میں سے, ایک بوڑھے آدمی کی بیٹیوں کو, تو اس بوڑھے نے بلایا ان کو کہ آؤ میں تمہاری عزت کرنا چاہتا ہوں, آنر کرنا چاہتا ہوں. تو اس کی بیٹیاں جب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی, قرآن پاک نے ان بیٹیوں کی جو چال تھی نا بڑی حیا والی تھی, بڑی شرم والی تھی, بڑی عزت والی تھی. ان عورتوں کے اس حیا سے چلنے کا بھی ذکر کیا ہے کہ دیکھو کتنی حیا کے ساتھ چل رہی ہے. یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ غیرت مند لوگ, جتنے بھی لوگ اس ملک میں رہتے ہیں, ہماری اگر بھارت کی سبھیتا کو بھی دیکھ لیا جائے تو اس میں سرے بازار بدماشی کو لوگ گناہ کہتے ہیں, لوگ بے حیائی کہتے ہیں. کوئی بھی سماج ہو چاہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا. اس لیے جن کے دلوں میں یہ بات آتی ہے نا کہ فلاں فلاں دن میں فلاں فلاں بیٹیوں کے ساتھ ایسے ایسے کر گزرے, تو پہلے ایک بار اپنے گریبان میں ضرور جھانکیے, ضرور اپنے آپ کو دیکھیے. اور جن کو محبت سال میں صرف ایک دن یاد آتی ہے وہ یاد رکھیں کہ محبت کی ابتدا روزانہ صبح کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اٹھ کے اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے. جس نے محبت بنانے والے سے وفاداری نہیں کی اس کو محبت کے آداب آ نہیں سکتے. اور پھر اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے, اگر وہ زندہ ہیں, اور نہیں ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. پھر اپنے بیوی اور بچوں کے لیے حلال
حلال کمانے کے لیے نکل پڑتا ہے, پھر سارا دن حلال کمائی کر کے محنت کر کے رات کو حلال چیزیں لے کے اپنے گھر والوں کے لیے واپس آتا ہے, یہ وہ محبت ہے کہ جس کا کوئی مول چکا نہیں سکتا. اس کو حقیقی محبت کہتے ہیں. کسی کو 1 گھنٹے کے لیے پھول دے دینے کو حقیقی محبت نہیں کہتے. یہ وہ محبت ہے جس کی انسان ڈیوٹی کرتا ہے, کھپتا ہے سارا دن, اپنے آپ کو نچھاور کرتا ہے. کس لیے؟ یہ شرم و حیا نہیں ہے. آپ کا جسم بھی جیسا ہے, آپ کا بچے کا جسم بھی ویسا ہی ہے. جیسے آپ کی ماں کا جسم ہے ویسا ہی آپ کی بیوی کا, ویسا ہی بیٹی کا ہے. ان میں یہ درجہ بندی کس نے کی ہے؟ یہ شرم و حیا ہی تو اللہ تعالیٰ نے, غیرت ہی تو انسانوں کے اندر ڈالی نا. ورنہ انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا بتاؤ؟ جانور کو تمیز نہیں ہوتی بڑا ہونے کے بعد کہ میری یہ ماں ہے یا میری یہ بہن ہے. یہ شرم اور حیا کی تو بات ہے کہ سب کے جسم کی ساخت ایک طرح کی ہے, پھر بھی جب ماں کے پاس جاتے ہیں تو احساس کچھ اور ہوتا ہے. جب اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو احساس کچھ اور ہوتا ہے. جب اپنی بیوی کے پاس ہوتے ہیں احساس کچھ اور ہوتا ہے. جب اپنے کسی دوست کے گھر جاتے ہیں آنکھوں میں شرم و حیا کچھ اور ہوتی ہے. اگر یہ احساس مر گیا تو پھر انسانیت مر گئی, پھر دین مر گیا. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ غیرت سب سے بڑی چیز ہے. ہمارا رب غیرت والا رب ہے. یہ رشتوں کے اندر جو پردہ ہے یہ میرے رب کی غیرت کی وجہ سے ہے. اگر غیرت ہی ختم کر دیں گے تو پھر تو سارا نظام ختم ہو جائے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں غیرت مند بننے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری غیرت باقی رہے. اگر کسی کی بیٹی ہمارے سامنے آ جائے تو یہ ٹھیک ہے کہ قرآن نے کہا کہ پردہ کرو, لیکن قرآن نے مردوں کے لیے کہا کہ اپنی آنکھیں نیچی کر لو, نیچی کرو اپنی آنکھوں کو. اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اگر آج ہم کسی کی بیٹی کو عزت دیں گے, لڑکیاں بھی, کہ آج اگر کسی کے بیٹے کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالے گا کوئی بھی, آج اگر کوئی کسی کی بیٹی کی طرف بری نگاہ نہیں ڈالے گا تو کل کو اللہ تعالیٰ آپ کی نسل میں ایسے اچھے لوگ عطا کریں گے کہ جن کی طرف کوئی گندی نگاہ نہیں ڈالے گا. اپنے مزاج کو ذہن بنائیں اس بات کا. ہم کسی کی مخالفت کے لیے نہیں کہ ہم جائیں جی پارکوں میں جا کے کسی کے ساتھ بحث کریں, نہیں, ہم بذات خود غیرت مند بنے, اپنے مزاج سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں, اور پھر جب خود ٹھیک ہوں گے تو ہمارا گھر اچھا ہوگا, محلہ اچھا ہوگا. پھر ہم کچھ لوگوں کو یہ کہہ سکیں گے کہ یہ آئیڈیل لوگ ہیں, غیرت مند لوگ ہیں. ہم بھی آپ میں چاہتے ہیں کہ آپ میں غیرت آ جائے, پہلے خود اچھا بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.